لیلۃ القدر 1000 شہر سے بڑھ کر ہے۔ اب روایت دیکھ لیجئے، روایت کی تفسیر دوسری روایت سے ہوگی، اور یہ روایت تمام جید علماء اسلام نے نقل کی ہے۔ کتاب حیات الحیوان میں اٹھا کر دیکھیے، علامہ کمال الدین شافعی نے لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ الف شہر سے مراد کیا ہے؟ کہ الف شہر سے مراد وہ مدت ہے جس مدت میں اس دنیا پر بنو امیہ کی حکومت رہی۔ بنو امیہ کے حکومت کے مقابلے میں الف شہر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کسی اور کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا بنو امیہ کے مقابلے میں سوائے زہرا کے نام گرامی کے۔ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی، بات صرف عرض کر رہا تھا کہ علی تو علی ہیں، جگہ جگہ علی کا نام قرآن میں ہے، زہرا کا نام بھی 1 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں ہے، اس لیے کہیں سے قرآن کا تذکرہ، قرآن کی تلاوت شروع کرو، مگر ذکر اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بس توجہ میری طرف منعطف رکھیے، کاش یہ بس چند لمحے میں اب گفتگو سمیٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ اب یہی باور کر لیجئے کہ ایک ہی جملہ پڑھ سکا آج اور کچھ نہیں پڑھ سکا، اس لیے کہ تقریر بس ایک جملے پہ ٹکی رہی، آگے بڑھی ہی نہیں۔ میں تو صرف یہ ذکر کرتا رہا کہ قرآن کہیں سے شروع کرو اہل بیت سے جڑ جاتا ہے، یہ کہنے کے بعد مجھے کچھ بیان کرنا تھا، وہ بیان نہیں ہو سکا، تو خلاصہ بیان عرض کر دوں۔ خلاصہ بیان یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں نا، اوصاف جو پیدا ہوتے ہیں نفس انسانی میں، یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اوصاف نفس انسانی میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سخاوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حلم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جہالت کیسے دور ہوتی ہے؟ غیظ و غضب سے انسان کیسے بچتا ہے؟ جیسے جیسے ذکر خدا کرے گا، ایک ایک نام گرامی خدا کی کہ ورد سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ذکر خدا کریں گے آپ کا نفس کمال تک پہنچتا چلا جائے گا۔ اگر اپنی ذات میں کمالات پیدا کرنے ہیں تو ذکر خدا بیمار و کمزور تو میں ہوں، مگر ساتھ چھوڑ رہا ہے آپ کا مائک، اس لیے اب بیان کو سمیٹ دیتا ہوں۔ بس درس مجلس یہ ہے، آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں یاد خدا سے وابستہ رہنا چاہیے۔
یاد خدا یاد رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یاد رسول یاد اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خود پروردگار عالم نے یہ جملہ جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے، مکرر عرض کر چکا ہوں، ملتان میں عرض کیا، لاہور میں عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، جہاں تک برادران ایمانی برادران اسلامی سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ پورا قرآن مجید اگر خلاصہ اس کا کیا جائے، نچوڑ ایک جملے میں کہ میسج آف قرآن کیا ہے، پیغام قرآن کیا ہے، تو بس ایک ہے۔ اللہ انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے، میرے انسانوں میرے محمد کی بندگی سیکھ لو، بس۔ یاد خدا انسان سیکھے گا کس سے؟ صرف پیغمبر سے۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا یاد خدا کون کیسے کی جائے۔ عظیم ترین یاد خدا، عظیم ترین نسخہ ذکر خدا نماز ہے۔ نماز، یہ نماز جس کی حفاظت کہاں کہاں کی گئی، کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی گئی۔ آج ہمارا جوان عزادار، آج ہمارے بہت سے لوگ یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، ذکر خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، تلاوت قرآن سے غافل نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو، یہ سب فضائل اہل بیت جو میں پڑھ رہا تھا، کہاں سے پڑھ رہا تھا؟ قرآن سے پڑھ رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت اور نماز، یہ نماز ہدیہ معراج ہے۔ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں سے جو ہدیے لے کر آئے اس میں سے ایک ہدیہ نماز ہے۔ اور پھر حضور نے کیسی حفاظت کی؟ میدان احد میں حضور زخمی تھے، حضور خود زخمی تھے میدان احد میں، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا، لیکن تاریخ میں ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ منظر یہ ہے کہ میدان احد میں حضور کے جسم مبارک سے کافی خون بہہ گیا، چہرہ لہو سے تر تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ میدان احد میں تشریف لائیں، حضرت علی نے ڈھال میں پانی کا انتظام کیا اور چلو چلو بی بی فاطمہ زہرا نے پانی لے کر چہرہ انور سے خون کو دھویا۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور بیٹھ کر میدان احد میں نماز پڑھی۔ مسلمانوں، عزیزوں، جوانوں، عزاداروں، حسینیوں، سنو سنو، میں کیا سنا رہا ہوں، تاریخ ہے۔ نماز پڑھی حضور نے، یاد خدا، یاد خدا، کیوں؟ وہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ حمزہ جیسے چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے، کس مظلومیت کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حمزہ شیر خدا، شیر رسول خدا حمزہ، شفیق چچا حمزہ، ستون اسلام حمزہ، کس دردناک طریقے سے ان کے لاشے کو کاٹا گیا تھا، شکم مبارک چاک کر کے جگر چبایا تھا۔ کس نے چبایا تھا؟ سب کو معلوم ہے۔ یہ دردناک مصائب ہیں، مگر حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بس منظر سے منظر یاد آتا ہے، ایک یہ احد کا منظر ہے۔ چند چیزیں میں نے ذکر کی، حضور زخمی ہے، چہرے پہ لہو ہے، حضور کے سر مبارک کا لہو حضور کے چہرے پر ہے۔ حضرت علی ڈھال میں پانی لے کر آئے، بیٹی نے چلو چلو پانی سے چہرہ دھویا ہے۔ حضور نے نماز پڑھی ہے بیٹھ کر، وضو کر کے،